انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے۔ انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام صدر جلسہ شیخ عارف علی مدنی حفظہ اللہ، شکیل احمد صاحب، جناب ابوبکر نقانی صاحب اور دیگر مقررین اور بزرگ حضرات، خواتین اور نوجوان ساتھیوں، صدر جلسہ کی پوری اجازت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے 15 منٹ مخاطب ہونا ہے اس عنوان پر جو آپ کو دیا گیا ہے کہ ہندوستان ملک کے موجودہ حالات اور ہمارا مستقبل۔ عنوان کو جو حصوں میں جو دیا گیا ہے کہ موجودہ حالات اور ہمارا مستقبل، اس سے میں اپنے لیے بنیادی بات تو ہی لوں گا اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ بنیادی پیغام اس عنوان میں دیا گیا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات اور مستقبل میں جیسے بھی ہوں، چاہے آج کے جو حالات ہوں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہے، یا جو مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہے، نوجوان مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے دینی تعلیمات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، مسلمانوں کی محبت جس پر ان کے والدین سے زیادہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ اس طریقے سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ زمانے دراز سے باتیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ حکومت کے اندر جو موجود اس طریقے کے لوگ ہیں، ان کی اس طریقے حرکت کرنا یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن عنوان کے اندر جو بنیادی پیغام میں لیا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے کہ موجودہ حالات اور مستقبل اس ملک میں ہمارا کیا ہوگا۔ معنی تو یہی ہے میرے لیے کہ موجودہ حالات جو بھی ہوں، میرے ایمان کا حال کیا ہے یہ میں دیکھوں گا، مستقبل میں حالات جو بھی ہوں میرے ایمان کا حال کیا ہے یہ مجھے دیکھنا ہے۔ موجودہ حالات میں صرف میں اپنے لیے سوچوں یہ بات انتہائی غلط ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے واضح طور پہ تمام انسانوں کو نصیحت کر دی ہے، تمام مسلمانوں کو نصیحت کر دی ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ حالات اس ملک میں جیسے بھی ہیں اہل علم کے ذریعے سیکھو، دور اندیش لوگوں سے سیکھو، یا سیاست دانوں سے سیکھو، یا ٹیلی ویژن پہ بکواس دیکھ کر سیکھو، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھو کہ تمہاری بیوی کا، تمہارے ماں باپ کا، تمہاری اولاد کا ان موجودہ حالات میں ایمان کا لیول کیا ہے، تمہارے ایمان کا جذبہ کیا ہے۔ حالات کتنے بھی بگڑتے ہوں آنے والی تمہاری نسلوں کا ایمان کا لیول کیا ہونے والا ہے، یہ بات کا جائزہ اور مجھ کو اور آپ کو ضرور لینا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حالات جب بگڑتے تھے، جب دشمن کے حملے بگڑتے تھے، جب دشمن کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف تیز ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ قوموں کی مثالیں دیتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے نصیحت کرتے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کے ایمان لانے کی وجہ سے، جن کے کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے، جن کے ان کے رسولوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چیر دیا گیا تھا، ان کے جسموں کو لوہے کے آروں سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ایمان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ حالات صحابہ کے زمانے میں جو تھے انہیں بھی نصیحت کی گئی، حالات صحابہ کے زمانے میں جو تھے انہیں بھی نصیحت کی گئی۔ حالات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے تھے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر کے پورے فرعون کے درباریوں میں جتنے جادوگر تھے سب کو بلا لیا گیا تھا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا جو جادوگر ہے یا سب سے اعلیٰ ترین جادو کا جو جہالت کا علم تھا، سب نے پاسا ڈالا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اب جادوگر جب پاسا ڈال چکے، اپنی چال چل چکے جادوگری کی، اب پتا تھا جادوگروں کو اس سے اعلیٰ درجے کے جادو کا علم اب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اگر کوئی چیز آ کے اس جادو کو ختم کر دے، وہ انسان کی چال تو نہیں ہو سکتی، وہ حکم الہی ہو سکتا۔ وہی حکم الہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اب ڈالی آسا اللہ جلکم سے، جیسے آسا ڈالا گیا جادو
بہترین جو مزاج تھا سارا کھا گیا. جیسے جادوگر دیکھے کہاں ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر جس سے فرعون ہم کو روکتا تھا. جب اللہ کے خلاف چال چلو گے جیسی جیسی چال چلنا ہے, جب اللہ عز و جل تمہاری چالوں کا جواب دینے آتا ہے, تمہارے دربار میں جس کلیمے سے تم چڑھتے ہو وہی دربار میں کلیموں کی گونج فرعون نے سنائی دی. اور جب فرعون نے دربار اپنے جادوگروں کی 200 کلمے کی 200 بات سنی, قبل اس کے کہ میں کہہ دوں تم ایمان لے آ گئے. ارے یہ تو بڑی سازش دکھ رہی تھی, تم اور موسیٰ مل کر چلنے لگے. اب تو کام یہ ہوگا کہ تمہیں جھاڑوں پہ لٹکایا جائے گا, ایک ہاتھ کاٹا جائے گا, ایک پیر کاٹا جائے گا, جب تک جان نہیں نکل جاتی لٹکتے ہوئے چھوڑ دیے جاؤ گے. عزیز دوستو, حالات ایسے بھی تھے, لیکن ان حالات میں ان جادوگروں نے جو ایمان لایا اپنے ایمان کا ثبوت دیا. اپنے ایمان کا جائزہ لینا مجھے ضروری ہے, میرے گھر والوں کا ایمان کا جائزہ لینا. آج کے حالات میں, مستقبل کے حالات میں, فرعون کے ان جادوگروں نے جب ایمان لے آئے, فرعون نے جب اعلان کر دیا تمہارے ہاتھ اور پیر الگ کر دیے جائیں گے, لٹکتا ہوا چھوڑتے جائیں گے مرتے دم تک. کہا فرعون اگر تو کر بھی دے اور اگر یہ کرنے سے مر بھی جائے تو یاد رکھ مر کے اسی رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے جس رب کو رب مان لیا ہے. حالات جیسے بھی. عزیز دوستو, ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے. ایمان کے کس لیول میں ہے, ایمان کے کس لیول میں ہم آنے والے حالات میں رہیں گے, جائزہ لینا ہے. حالات تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, حالات سے ڈرنا نہیں ہے. اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے کہ حالات کہیں ایمان کو کمتر نہ کر دے, حالات کہیں ایسے مجبور نہ کر دے کہ مسلم بچیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا کر غیر مسلموں سے نکاح نہ کر لیں. حالات کبھی ایسے مجبور نہ کر دے کہ وسیم رضوی جیسے حالات آ جائیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے, کہ حضرت عائشہ کو گالی دے دے. کہیں ایمان اتنا نہ برباد ہو جائے کہ زبان سے جو سو اللہ کے خلاف کفر نہ کہنے چلے جائے. حالات اتنے کمزور نہ ہو جائے کہ صرف تھوڑے سے پیسے کمانے کی وجہ سے برقع اتار دینا پڑے. حالات اتنے مجبور نہ ہو جائے کہ اگر کسی اسکول میں کرناٹکا کے حجاب پہنے نہیں دیا جاتا تو تم حجاب اتار کر امتحان لکھنے 10ویں کا چلے جاؤ. حالات ایسے مجبور نہ کر دے دی دوستو کہ دین کو چھوڑ دیا جائے. ایمان کی سلامتی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. عزیز دوستو, اس لیے کہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ایمان ہے, سب سے افضل عمل ایمان ہے. اپنے ایمان کی مضبوطی کا سوچنا ہے عزیز دوستو. اس لیے یہ حالات انسان کو کدھر بھی لے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ تقدیر کے پہلو میں ایک پہلو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان عمل کر رہا ہے تو یقیناً اللہ عز و جل کی چاہت ہے, لیکن تقدیر کے کئی پہلوؤں میں ایک پہلو کو واضح طور پہ سمجھنا ضروری ہے. ہر عمل, ہر حرکت, ہر قول جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لکھنے سے ہو رہا ہے. صرف یہ عقیدہ نہ لکھیں بلکہ یہ اللہ کے علم کی بنا پر ہے کہ دنیا میں آ کر حق جانتے ہوئے, باطل جانتے ہوئے, قرآن جانتے ہوئے, حدیث جانتے ہوئے, طریقہ کار جانتے ہوئے, حلال اور حرام کی تمیز جانتے ہوئے میں اور آپ کیا کریں گے, یہ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں کامل یہ باتیں ہیں. اس علم کی بنا پر اللہ نے یہ لکھا یہ بندہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ کرے گا, یہ بندہ حدیث جانتے ہوئے حدیث کا انکار کرے گا, یہ بندہ قرآن جانتے ہوئے قرآن کا انکار کرے گا. یہ اللہ کے علم کی باتیں ہیں جو انسان کے دل کے حال کو جاننے والا ہے. اسی بنا پر اللہ نے جب قلم چلایا یہ بندہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ کرے گا. تقدیر کا ایک پہلو یہ ہے. اور اعمال میں سب سے افضل عمل ایمان ہے. حدیث دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا انسان اپنی مادر رحم میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے, 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے, 40 دن گوشت اور ہڈی کی شکل میں رہتا ہے. جب یہ 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں فرشتے کے ذریعے ماں کے پیٹ میں وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے اور یہ 5 مہینے روح سمیت اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. مقررہ وقت سے ماں جنم دے دیتی ہے, زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جب شعور میں آتا ہے, بلوغت کو پہنچتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب عمل کرنے لگتا ہے دنیا دیکھتی ہے جنتی جیسے عمل کرنے لگتا ہے, جنتیوں جیسے اعمال, جنتیوں جیسے اقوال, جنتیوں جیسے معاملات, حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ جو علم اللہ کا تھا, جو کامل تھا, جس میں دھوکہ نہیں, جس میں غلطی نہیں, جس میں غرر نہیں, اس علم کی بنا پہ جو تقدیر لکھی گئی, تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جنتی جیسے عمل کرنے والا اچانک جہنمیوں
وجہ سے عمل کرنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت اس عمل پر ہوتی ہے کہ جہنم میں جا گرتا ہے. افضل اعمال ایمان. عزیز دوستو، یا ربی جیسے بھی حالات آ جائیں ایمان کو سلامت رکھنا ہمارے نسلوں کے آمین. پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اعمال کرتا ہے ایسا جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے. ارے عمل تو ایسے ہوتے ہیں دنیا دیکھے گی اس کا قول اور عمل، اس کی حرکتیں جہنمیوں جیسی ہوں گی، یہاں تک کہ جہنمیوں جیسے عمل کرتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ اب بات تو یہ تھی کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ چکا تھا، یہاں تک کہ جہنمیوں جیسے عمل کرتے کرتے جنتیوں کی طرح عمل کرنا شروع کر دے گا، اور جب موت آئے گی تو جنتی والے عمل پر اس کی موت آئے گی. عزیز دوستو، یہی سودا ہے زندگی کا کہ مرتے دم تک انسان کے لیے اس کا ایمان ساتھ آ جائے. اس لیے کہ زندگی کی آزمائشیں اور مرتے وقت میں انسان کے لیے شیطان کا جھپٹا، زندگی میں انسان کے ساتھ شیطان کا جو سو دھوکہ، مرتے وقت میں سکرات کی تکلیف، وہ سکرات کی تکلیف میں ایمان کی سلامتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ سکرات کے عالم پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ کو ڈباتے، اپنے چہرے پر ملتے جاتے، کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یقیناً موت کے وقت بڑی تکلیفیں ہیں. یہ دنیا کی آزمائشیں تو اپنی جگہ ہے عزیز دوستو، حکومتوں کی آزمائشیں، دین کے ساتھ کھلواڑ کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ تو ایمان کا سودا ہے. لیکن یہ ساری زندگی کے معاملات کو سکرات کے وقت میں جو مجھ کو اور آپ کو طے کرنا ہے، ایمان کی سب سے بڑی آزمائش وہ سکرات کا وقت ہے کہ جہاں سکرات کی تکلیف ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت میں انسان کو شیطان کا جھپٹا بھی ہوتا ہے، وہ توبہ سے روکتا ہے، وہ استغفار سے روکتا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھنے سے روکتا ہے، ایمان کو آخری لمحے میں مٹانے کی کوشش کرتا ہے. یا ربی سکرات کے وقت میں ایمان پہ جو سو موت عطا کرنا. ساری زندگی ایمان کا سودا ہے عزیز دوستو. تمام اعمال میں افضل ایمان. حالات کی وجہ سے ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. بات تو ہم تقریر میں کہہ دیں گے، لیکن حالات جب ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے اس وقت اس علم اور عمل کی بنا پر جو ایمان بڑا ہے بس وہی کام آنے والا ہے. عزیز دوستو، یہ ایمان، یہ وہ چیزیں تصور کر کے دیکھیے کہ جہاں صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے حدیث میں کہتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام جیسی عمر دے دی جائے 900 سال سے زائد، اور تم زندگی بھر نیک اعمال کرو، اور وہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شامل ہوئے ہو، صرف شامل ہونا، ابھی لڑائی بھی شروع نہیں ہوئی، صرف شامل ہونا، وہ شامل ہونے کی وجہ سے جب گھوڑے اور اونٹ چلتے گرد اڑ کے جو چہرے پہ اڑ جاتی، جو چہرہ گرد آلود ہو جاتا، تمہارے لیے 900 سال کی عمر دے دی جائے، زندگی بھر نیکیاں کرو، اور وہ ایک صحابی کا اس غزوے میں شامل ہونا، چہرہ گرد آلود کرنا، وہ گرد کی نیکی کا بھی تم 900 سال میں مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ جب غزوے میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکا ہوا، جنگ ہوئی، قتال ہوا. جنگ ہوتی تو سورج ڈوبنے کے وقت تھم جاتی. جب سورج ڈوبا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے اور ایک دوسرے کا ذکر کرنے لگے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح سے لے کے شام تک جنگ میں یہ آدمی جو ہمارے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ مین آف دا ڈے، اس نے تو لاج رکھ لی. ایسی تلوار بازی کے دشمن اس کی زد میں آتا تو تلوار کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے. کیا لڑتا ہے، کیا لڑتا ہے، کیا بازی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سن کر کہا وہ جہنمی ہے. صحابہ کے ساتھ لڑنے والا چہرے پہ گرد آلود جس سے ہو جائے 900 سال کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی. حدیث جب سنے صحابہ کو تعجب نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے آپ جیسے بھی موڈ میں ہو. ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ لکھتا چلا جا میری حدیث ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کیسے بھی موڈ میں ہو. مشرکین مکہ کہتے ارے مسلمانوں کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لے لو گے؟ ابھی کبھی وہ انسان ہے، کبھی غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی اچھے موڈ میں ہوتے، ہر بات لے لو گے. جب ابو ہریرہ نے یہ سنا تو حدیث لکھنا چھوڑ دیے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ ہے، کہاں لکھتا جا، اللہ کی قسم محمد کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ حدیث سنے، دوسرے دن صبح سورج نکلنے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا، وہی آدمی کے پیچھے جاتے ہیں، جہاں لڑتا ہے وہاں رکتے ہیں، جہاں آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بس نظر ہے رات والی حدیث کو سچا ہوتے ہوئے کیسا دیکھو کہ اچانک ایک دشمن سے وہی آدمی کا مار کا ہوتا ہے، مار کاٹ چلتی ہے، دشمن کی تلوار کی ضرب اس آدمی کے ہاتھ پہ لگتی ہے جو مسلمانوں کے گروپ میں لے کر لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ درد بڑھتا چلا گیا، زخم بڑھتا چلا گیا، خون بہتا چلا گیا، تکلیف برداشت نہ ہو سکی، تلوار کی مٹھ کو لیا، مٹھی میں زمین میں گاڑ دیا، تلوار کی نوک کے پاس اپنا سینہ لے گیا، پوری تلوار پر سو گیا، جیسے خودکشی کر لی۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حسابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، کل آپ نے کہا تھا وہ جہنمی ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ جہنمی ہے۔ ایمان افضل عمل ہے حدیث دوستو، صحابہ کے مجمع میں رہ کر بھی ارے جن کے ایمان کا بھروسہ نہیں تھا، تو آج منافقین اور آج یہ کمزور ایمان والے ہمارے جیسے لوگوں کے حالات میں دین کدھر لے کے چلے جائے، اللہ مرتے دم تک دین کو سلامت رکھم سب کے آمین۔ حالات جیسے ہوں آج کے یا مستقبل کے، اپنے ایمان کی تیاری کے لیے آگے بڑھیے، اور ایمان کا اضافہ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سورۃ العصر کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے خسارے میں، ہر مذہب والا، زمانے دراز کے لوگ، قیامت تک کے لوگ جو دنیا میں آئیں گے، سب کے سب خسارے کے راستہ پر ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور عمل نیک کیا۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں وعملوا الصالحات، اور ایمان کے درمیان جو شرط ہے وہ اصول علم ہے۔ جب تک علم حاصل نہیں ہو سکتا تب تک ایمان نہیں بڑھ سکتا، جب تک علم نہیں ہو سکتا اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا۔ علم کے لیے، عمل کے لیے شرط علم ہے، اور ایمان کے لیے بھی شرط علم ہے۔ عزیز دوستو، علم سے دوری ایمان کو کمزور کرنا ہے، علم سے دوری عمل سے دوری ہے، عمل سے دوری ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کا جائزہ لیتے رہے میں اور آپ۔ حدیث دوستو، ترمذی شریف کی حدیث، حالات کو دیکھ کر پریشان مت ہوئیے، ہم میں سے جو چاہتا زندگی میں یہ نہیں ہونا، وہ 9 نقطے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کر دیے۔ دعا آگے پڑھوں گا۔ نقطہ نمبر 1، اگر چاہیے حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نقطہ بتائے عظیم، کہا اللہ کا خوف اس قدر دلوں میں آ جائے، اس قدر زندگیوں میں آ جائے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں اللہ کا خوف حائل ہو جائے اور گناہ دور ہوتے چلے جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جب تک کہ ایمان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا میرے اور آپ کے، جب تک کہ اللہ کا خوف نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کا خوف دلوں میں اتنا آ جائے، کوئی گناہ کرنے میں جاؤں حائل ہو جائے اللہ کا خوف، یا ربی تیرے قریب جو سب جواب دینا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان کے درجے پر آ جاؤ، اور احسان یہ ہے جب کوئی عمل کرو یا عبادت کرو دنیا کے اندر، حقوق العباد میں حقوق اللہ میں ہو، اس خوف کے ساتھ کرنا کہ وہ عمل کرتے وقت میں تیرا رب تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہونا۔ کہا ایمان کا بڑا درجہ ہے اور کمتر درجہ یہ بتا علماء کرام نے، اگر یہ کیفیت نیاری عمل کرتے وقت میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم سے کم یہ کیفیت آ جائے وہ عمل کرتے وقت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا دوسرا کمتر درجہ علماء کرام نے بتایا۔ عزیز دوستو، پہلا نقطہ، جب تک ہمارے اور گناہوں کے درمیان اللہ کا خوف نہیں آئے گا تب تک حالات کتنے بھی مشکل ہوں آپ کے دل کو تسلی نہیں ہو سکتی۔ حالات عام بھی ہیں، حیدرآباد میں کچھ ہو رہا کیا؟ نہیں ہو رہا نا، مگر خالی دیکھیے گھر کے جھملوں سے دل میں دھڑکن ہے، بھائی بہن کی شادی آ رہی تو دل میں دھڑکن ہے، کاروبار میں صبح کچھ نہیں چل رہا تو دل پریشان ہے۔ کیوں؟ گناہوں کے درمیان اور ہمارے دل میں اللہ کا خوف جب حائل ہوگا، رکشے کے 2 پینڈلا مار کے عزیز دوستو، آج بھی آپ گلیوں میں دیکھیے وہ پرانے رکشے جو بند ہو گئے، لیکن کہیں کہیں دیکھیے وہی رکشے والے جن کو بچپن سے دیکھ رہے اپنا رکشہ چلاتے ہوئے آج بھی خوش ہے۔ گناہوں سے بچنے کی زندگی، یہ انسان کے لیے پہلا نقطہ، حالات کا سامنا کرنے کے لیے، مستقبل کا سامنا کرنے کے لیے۔ دوسرا نسخہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ کی اطاعت
کا جذبہ ایسے پیدا ہو جائے کہ وہ اطاعت کا جذبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے حمام گھر دروازہ بیوی بچے والدین ایسی اطاعت ہو اللہ کی کہ وہ تمہاری اطاعت کا جذبہ تمہیں جنت میں داخل کر دے. اطاعت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں بار بار ہم پڑھتے ہیں, اگر فرائض بھی پڑھ رہے ہیں تو 17 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا عبادت سے مراد یہاں دو چیزیں, اول یہ ہر وہ کام کرنا جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا, اور ہر وہ کام کو چھوڑ دینا جو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا. یہ تمام چیزیں عبادت میں شمار ہیں. عزیز دوستو, اطاعت کا جذبہ, گناہوں کے درمیان ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جانا, اور تیسری چیز اللہ پر ایمان اتنا مضبوط کرو, اللہ پر یقین اتنا مضبوط کرو کہ تمہاری دنیا میں آنے والی ہر مصیبت کو اللہ آسان بنا دے. افضل اعمال ایمان, 9 نسخوں میں عظیم نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ایمان مضبوط کرو, یقین مضبوط کرو. ارے تم ایمان پر ہو, قرآن تھام لیے, حدیث تھام لیے, منہج سلف تھام لیے, منہج صحابہ تھام لیے, سلف صالحین کا طریقہ تھام لیے, اللہ کی مدد آنے والی ہے, دنیا کی ہر مصیبت دور ہونے والی ہے. صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پوری اٹھا لیجئے, سیرت میں پڑھیے, ایمان اور یقین کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ان کی ٹل گئی, اور ایسا ٹلی آنکھوں سے دیکھے مدد آتے ہوئے کہ بدر کے میدان میں جہاں آپ کے قیام میں ابو بکر صدیق کے ساتھ گڑ گڑا رہے اللہ کے سامنے کہ یا ربی تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, تیرا وہ یقین ہے یا ربی, ایمان ہے, فرشتوں کا جو لشکر بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا تھا بھیج دے. ادھر دعا ہو رہی, ادھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا, فرشتوں کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر یہ دیکھ جبریل آ رہے ہیں, گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے, گرد و غبار میں اڑے ہوئے, مدد کو آتے ہوئے دیکھا. عزیز دوستو, اللہ کی مدد آئے گی, یہ مشکل حالات, یہ غم کے حالات دور ہو جائیں گے, بس شرط یہ ہے یقین ہو جائے, وہ کمال ہو جائے, اور رشد کے مرتبے کو پہنچ جائے, وہ مزاج ایمان کا اعلیٰ ہو جائے. اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے, آمین. چوتھا نقطہ, ایمان کی اضافت کے لیے انسان جو چاہتا ہے, کہا جب تک زندہ رہیں کہ اے ہمارے رب, ہمارے سننے کی طاقت کو, ہمارے دیکھنے کی طاقت کو, ہمارے جسم کے ہر اعضاء کی طاقت سے ہم فائدہ اٹھا کر تیری عبادت اور تیری اطاعت میں لگا دیں. کیا عظیم نسخے, کیا عظیم پیغام. زندگی میں ایک تو یہ دشمن کے حالات, ارے بھائی بڑھاپے میں چلے گئے تو یہ کمزوری یہ لاچاری اگر آ گئی تو کس کے سہارا, بھائی اللہ جو سو سیدھی سیدھی موت دے دینا ہر ایک کی تمنا ہوتی. آپ صحابہ کی زندگی بھی ٹٹولیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر دیکھیے, 63 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63, لیکن مجال ہے کوئی کہہ دے یا کسی کی زبان سے آج تک آپ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوڑھے کا الفاظ. 63 ایئرس, لیکن کبھی کسی کی زبان میں مجال نہیں ہے کہ نبی کو بوڑھا کہہ دے. سبحان اللہ, یہ عظمت ہے آپ کی, یہ مقام ہے آپ کا, یہ سٹیٹس ہے آپ کا, کہ یہی دعا میں پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حالات زندگی کے اندر بھی جس سے انسان خوف کرتا ہے کسی کمزوری کی وجہ سے, اللہ وہ بھی دور کر دے گا. عام تھی صحابہ میں بات, کسی کو بوڑھا نہیں کہتے تھے. ایک حدیث میں بات ملتی ہے ابو بکر صدیق رو رہے تھے تو پیچھے سے کہا لوگوں نے یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے, جب ان کی ایج تقریباً 62 کے قریب تھی. عزیز دوستو, زندگی کے اندر جن جن چیزوں کا خوف ہے صرف حالات کا نہیں, یہ تو میڈیا میں آئی بھی خالی ہوائیں ہیں, انہیں پھیلا دی انہیں پھیلا دی, ان کا کام ہی چوئچ ہے. بے وقوفی اپنی ہے, خالی اپن دیکھ رہے, بے وقوفی اپنی ہے. اس لیے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ اور دیگر بڑے علماء کرام نے کہا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ بے پرواہ اخباری خبروں کی طرف توجہ ہی نہ دیں, توجہ مت دیجیے. گراؤنڈ لیول کیا ہے, گراؤنڈ لیول چل کے دیکھیے, اگنی پت سکندرآباد جل رہا, بہار جل رہا, جھارکھنڈ جل رہا, دلی میں جل رہا. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ حکومتیں پریشان ہیں, کس کو فرصت ہے بھائی. کاروان کا علاقہ ہندو مسلم رہنے والے مل کے جو سو یہاں سے وہاں تک بڈی, کون آپ کو مار دے رہا, آپ کس کو مار دے رہے ہیں. ارے صبح اٹھیں گے تو ایمان والا پھر بھی اپن 11 بجے تک سو جا رہے ہیں, 12 بجے تک بھی سو رہے ہیں,
6 بجے راہ سے مگو ڈال کے انہوں نکل جاتے. دنیا کی ہرس ان کے اندر زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ غفلت ہمارے اندر زیادہ ہے, ہرس ان کے اندر زیادہ ہے. اٹھیں گے کاروبار کو, بچوں کے مستقبل کو. ہندوستان کا نوجوان کہاں ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں ہے ہندوستان کا مسلمان. میرا ایئرپورٹ پہ اکثر آنا جانا ہوتا ہے عزیز دوستو. جب امیگریشن کاؤنٹر پہ آج ہندوستان کے کہیں بھی ٹھہری آپ, 2 لائنیں بن رہی, انڈین پاسپورٹ, فارن پاسپورٹ ہے انڈیا کا. اکثر نوجوان ہندوستان کا ہندوستان چھوڑ کے باہر کے ملکوں کے پاسپورٹ لے رہا. نیوزی لینڈ کا پاسپورٹ, آسٹریلیا کا پاسپورٹ, امریکہ کا پاسپورٹ, فلاں کا پاسپورٹ. اکثر غیر مسلم, نان مسلم کی بات کرو, مسلمان نہیں. اپنے لوگ تو جاتے کماتے 200 آ جاتے, لیکن اکثریت جو ان کے قوم کی ہے ہندوستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے, اس سال کم سے کم 8,000 بلینرز یا ملینرز ہندوستان چھوڑ کے جانے والے ہیں. لاک ڈاؤن کے مرحلے میں 30,000 کے قریب ہندوستانی پیسے والے انڈیا چھوڑ کر چلے گئے. یو کے میں امبانی بھی نیا پیلس لے کے رکھ لیے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو انہیں جلا دیا, انہیں جلا دیا, اس کی نوکری جو ہے لوگوں کو آگ لگانا. ہم خوف نہیں کھا سکتے اور ہم خوف میں لانا بھی نہیں ہے. 5واں نقطہ, تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ ظلم کرنے والوں سے ضرور انتقام لے گا. انتقام لینے کا حکم بھی دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ انفال کی آیتوں کے ذریعے تم پر ظلم کیا گیا, اب اجازت ہے تم بھی اپنے ڈیفنس میں اتر جاؤ. اور انتقام اللہ لے کر بتایا. 10,000 کا لشکر لے کر احزاب کی جنگ کے لیے مدینہ کے قریب پہنچے, ذلیل ہوئے. 1 مہینہ 10,000 لشکر لے کے رکے, لیکن ایک مسلمان کی جان نہیں نکال سکے. اللہ انتقام بھی لیا. ایمان کی مضبوطی ضروری ہے. 6واں نسخہ یہ بڑا اہم ہے. ایمان مضبوط ہے, یقین مضبوط ہے تو اللہ دین کے معاملے میں ہم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالے گا. آج سب سے بڑا خوف جو عزیز دوستو جانوں کا وغیرہ ہے. دوسری چیز, دین کے معاملے میں ہمارا نقصان نہیں, ان حکومتوں کی ایسی سازشیں ہم پر نہیں آنا بس, کہ مساجد سے آپ کو نہ روکا جائے, عبادتوں سے آپ کو نہ روکا جائے, دین کے تمام امور میں آپ کو نہ روکا جائے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اور اس ملک کے اندر جو کامن سول کوڈ کی تیاری اب زور و شوروں سے ہے, جہاں پر تمام کو آزادی دے دی جا رہی ہے, تم جیسا چاہتے جیو. عزیز دوستو یاد رکھیے, جس وقت صلح حدیبیہ ہوا تھا ایک نقطہ اس میں یہ آیا تھا کہ لوگوں کو دین کی آزادی دے دی گئی تھی, تو جو لوگ ایمان چھپا کر تھے وہ تو آ گئے تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان چھوڑنا چاہتے تھے, مشرکین کے ساتھ ملنا چاہتے, ایسے لوگ بھی مشرک انسان کے مل گئے. اگر یہ آزادی آ گئی, آج قوم میں جو چھپ چھپ کر لڑکے لڑکیوں کے معاملات ہیں دین چھوڑنے کے, عزیز دوستو اگر کامن سول کوڈ آ گیا تو مسلمانوں کی جماعتوں سے کھل کر لوگ دین چھوڑ کر نکلنے کے اندیشے. یہ سب سے بڑا ڈر ہے. یہ ہوا کئی نسلوں کو لے کر نہ چلے جائے, یہ ہوا کئی نوجوانوں کو لے کر نہ چلے جائے. آج یہ حال ہے عزیز دوستو, جن حالات میں رہتے ہوئے بھی ملک کے اندر قانون جو لاتا ہے لا, ہم کو اعتراض نہیں ہے, لیکن دین کی آزادی, اپنے دین کو سلامت رکھے. مسلم نوجوان بچوں کا حال بتا رہا ہوں اس وقت میں, آپ اڈے جا کے دیکھیے جو ڈرگز پینے والے, چرس گانجا مارنے والے ہیں, کئی نوجوان بچے ہجڑے بن رہے ہیں, جان بوجھ کر کھانے نہیں کھا کے کمرہ مٹکا رہے, سینے اٹھا رہے, ساڑیاں پہن رہے, بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے, لوگوں کے دکانوں کے شٹراں اٹھا رہے, مجلسوں میں جو سو جا رہے, صرف اس وجہ سے مایوس 2-4 لوگوں کی ہوا میں آ گئے. دین چھوڑنا ہے عزیز دوستو, دین سے دوری والی بات ہے. حالات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی, کیا ڈر تھا؟ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے حبشہ بھیج دو. مدینہ ہجرت بعد میں بھی, پہلے ہجرت حبشہ کی گئی ایمان کی سلامتی کے لیے. 7واں نقطہ عزیز دوستو, 5 منٹ لوں گا بس, 5 سے 10 منٹ, کہ ایمان کی مضبوطی اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے سب سے بڑے فتنہ اور فکر نہ بن جائے. دین کی فکر ہونا, دکان پر ہے دین کے مطابق چل رہی نہیں چل رہی,
اسکول میں پڑھ رہے ہیں دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, کالج میں جا رہے ہیں دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, نکاح کر رہے ہیں دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ سوچ چھوڑو بھائی, دنیا دنیا کے حساب سے چلنا پڑتا. اب دین 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 بولتے بڑے تو چلتا کیا. یہ فکر اگر غالب ہو گئی, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں کہیں دین کو نہ بھلا دو. ارے تمہارے دین سے تمہاری دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے. اور آخری چیز حدیث دوستو, جب ایمان سلامت رہتا اللہ ایسے بادشاہ کو کبھی مسلط نہیں کرتا تم پر جو تمہارے پر ظلم و ستم کرے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, سیرت مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے, اسلامی تاریخ الگ ہے. مسلمانوں کی تاریخ کے نام پہ آپ کو ترکی کا سیریل بتائیں گے, کیا نام ہے بھائی؟ اردو گل. اسلامی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ, ایسی تاریخ قیامت تک ایسا دور نہیں آ سکتا. ثم الذین یلونکم, اس کے بعد صحابہ کے جیسا دور نہیں آ سکتا. ثم الذین یلونکم, اس کے بعد صحابہ کے شاگردوں جیسا دور نہیں آ سکتا. وہ دور روم 2 لاکھ کی ریزرو فورس, 2 لاکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بال باقا نہیں کر سکے. خالد بن ولید کی وہ چالاکی, وہ فوجی صلاحیتیں پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوا. روم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی زد میں کبھی اللہ مسلط نہیں کرا. صحابہ کی 23 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھیے, کبھی کوئی حکومت مسلط نہیں ہوئی. 10,000 لے کے مدینہ آئے, مسلط نہیں ہو سکے. جب مدینہ سے پلٹے احزاب سے شکست کھا کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تک وہ چڑھائی کرتے گئے, اب وقت آ گیا اللہ کی طرف سے, اب مسلمان چڑھائی کریں گے. ارے ایسی چڑھائی کرے, مکہ فتح ہو گیا, مدینہ فتح ہو گیا, یمن فتح ہو گیا, بصرہ فتح ہو گیا, کوفہ فتح ہو گیا. جہاں جہاں جاتے ہیں مسجد اقصی فتح ہو گئی. کبھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے جب تک کہ یہ دور چلتا رہا. دوستو یہ 9 نکات بڑے ہیں میں ایمان کی سلامتی کے لیے, ان سے ایمان کی سلامتی ہے, اور ایمان کی سلامتی کے لیے ان کو لے کر چلنا ضروری ہے. لیکن آج ایمان ہے تو شاید ہمارا اس لیول کا نہیں جیسے ہونے کی ضرورت ہے. آج اصول علم ہے تو اس لیول کا نہیں ہے کہ جہاں علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر مزاج بنا کر ماحول بنا کر مسلسل درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہے. آج وہ مزاج نہیں ہے. آج عمل ہے تو وہ عمل شاید ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. حدیث دوستو, یہ علم کی کمی کی وجہ سے, ایمان کی کمی کی وجہ سے, عمل کی کمی ہی وجہ ہے. حدیث دوستو یاد رکھیے آپ, جس کی وجہ سے حالات ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, حالات چلے جائیں گے روئی پھوکے جیسا چلے جائیں گے جب ایمان علم اور عمل مضبوط ہو جائے گا. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے حالات ہمارے سروں پر گر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرنا سکھائے, اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل, کہ یا ربی اس بات کے شر سے بچا لے جو میرے کرنے کی وجہ سے شر میری زندگی میں آیا. علم کی کمزوری, عمل کی کمزوری, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج جو حالات اب بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے پیدا کر لیے خود, اس کے شر سے ہم سب کو جو سو بچا لے. اور پھر دعا خوبصورتی ہے اسلام کی, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ, اور جو میں نہیں کیا اب تک, کل کیا کرنے والا ہوں تقدیر میں میں نہیں جانتا, لیکن ابھی جو نہیں کیا یا ربی وہ بھی تیرے علم میں ہے. جو غلطی نہیں کیا اس غلطی کے شر سے بھی مجھے آج بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. موجودہ حالات غلطیوں کی وجہ سے, مستقبل میں پریشانی ہوگی تو غلطیوں کی وجہ سے, ایمان علم اور عمل کی کمی کی وجہ سے ہوں گی. عزیز دوستو آخری 5 منٹ وقت کم ہے, شیخ بیٹھے ہوئے, گستاخی کے لیے معافی, مگر صرف 5 منٹ میں آپ کے لوں. یہ جو غلطیاں ہوئیں آگے اگر کرنا چاہ رہے ہیں, 4 نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا. آج جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور شر بھگت رہے ہیں, سب سے پہلی بات عزیز دوستو جو آج کرنا ضروری ہے, 7 سال سے لے کے 15 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیوں پہ خاص دینی تعلیم کا پروگرامنگ سب سے بنیادی ضرورت ہے. صحابہ کی زندگی آپ ایک بار پڑھ لو, نہیں صحابہ کے بچوں کی زندگی پڑھ لو آپ, 4 5 5 6 7 سال کی عمر سے دین اسلام کی پختہ تعلیم ان کے پاس تھی. تفسیر ابن عباس وہ چھوٹے سے بچے
حضرت عائشہ پنگوڑوں میں کھیل رہی تھی، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تو کھیلتے کھیلتے یاد کر لینے والی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں آپ کی عمر 18 سال تھی. وہ 18 سال کی عمر میں حدیث دوستو 2500 کے قریب حدیثیں آپ کے سینے میں محفوظ تھی. یاد رکھیے آپ 7 سال کے لے کر 15 سال کے بچوں کے لیے پروگرامنگ ضروری ہے. علماء کرام کا سب سے بڑا اس میں رول ہے. علماء کرام کی کمیٹیاں بننا چاہیے، پروگرامنگ ہونا چاہیے، ہر مسجد کو مدرسے میں تبدیل کرنا چاہیے اور یہ بچوں کے لیے خاص دینی ماحول دیں تاکہ حالات اور آنے والے حالات کا سامنا اپنی ایمان اور علم اور عمل کی وجہ سے کر سکے. دوسری ضرورت حدیث دوستو، 15 سال سے لے کے 30 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے خاص پروگرامنگ کی ضرورت ہے. سب سے پیک ایج یہی ہے جہاں انسان لڑ کھڑا لیتے ہوئے اٹھتا ہے شعور کے لیے، شعور کے ساتھ کچھ علم حاصل کرنے، کچھ تعلیم حاصل کرنے، تفسیر حاصل کرنے، علماء کی صحبت لینے، دینداروں کی صحبت لینے. ایسے ہی راستے میں جب نکلتے، کہیں مرزا انجینئر کسی کو مل جا رہا، کہیں دوسرے ملک کے بچے مل جا رہے ہیں، کہیں جو سو منکر حدیث محمد مل جا رہا، کہیں جو سو منکر حدیث جو سو ایک غزنوی انہیں مل جا رہا. لوگوں کے لیے ضروری ہے منہج سلف کی دعوت دینا. اگر یہ منہج سلف نعمت آپ کو مل گئی، جی جان لگائیے اپنے ہر مسلمان کو کھینچ کے منہج طرف لانے کے لیے. یہ سب سے امپورٹنٹ حدیث دوستو. اور یہی ایج میں آج مسلمان نوجوانوں کو بھٹکانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ برادرز اور علماء کرام کا فتنہ کہہ کر جو سو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کی طرف جو بھی بلاتا ہے، کیا باپ کل چل کے دین عقیدہ اپنی اولاد کو سکھائے گا تو کیا اولاد انکار کر دے گی کہ میرے باپ تو عالم نے تجھ سے عقیدہ نہیں سیکھ سکتا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر، یہ والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو یہود نصارہ ستارہ پرست بنا دیتے ہیں. تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے. علماء کی صحبت حاصل کر کے والدین میں حاصل کرنا، اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھانا. حدیث دوستو 15 سے 30 ایئرز کی ایج میں یاد رکھیے آپ خاص توجہ دیجئے. میری باتوں کا ثبوت دیتے چلتا ہوں آپ کو ایک ایک. راجستھان کی 22 سال کی لڑکی، میرے فون میں آپ کو بتاؤں، آج شیخ کی صدارت میں جو جلسہ رکھا جا رہا، راجستھان سے پوسٹر شیئر کر کے پوچھتی ہے کہ دیکھو کاظم، یہاں پر تمہارے یہ پروگرام جس میں عالم ہے، اس پوسٹر کے ساتھ ساتھ گلبرگہ کے علماء کے پوسٹر لگا کر یہ بتایا جا رہا ہے یہ دو الگ الگ منہج والے لوگ ہیں، لہذا آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. یہاں گئے تو گمراہ ہو جاتے، وہاں گئے تو کامیاب ہو جاتے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے 15 سے 30 سال کو خاص ٹارگٹ کریے، ورنہ دین سیکھنے والوں کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے. تیسری بات، عورتوں کے معاملے میں خاص یہ حالات پہ آپ توجہ نہیں دیں گے، آج کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. تیسری جو سب سے بڑی ضرورت ہے حدیث دوستو، 20 سال سے لے کے 30 سال کی درمیان کی جو مسلمان لڑکیاں ہیں، ازواجی زندگی میں ان کو جوڑنے میں جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ مسلمان گھر والوں کا ہو گیا، والدین کا ہو گیا، بھائیوں کا ہو گیا، آرگنائزیشنز کا ہو گیا، علماء کرام کی کمیٹیوں کا ہو گیا، جماعتوں کا ہو گیا، یہ بہت بڑی آفت امت کے اوپر. یاد رکھیے آپ، یہ شر ہے لاپرواہی کا کہ آج صحیح ازواجی زندگی نہیں دینے کی وجہ سے، صحیح عمر میں نہیں دینے کی وجہ سے حدیث دوستو ایسے ایسے کیسز ہے. 10 سال سے میرے نمبر پر جو سو علماء کرام سے پوچھنے کے لیے سوالات آتے. 3 کرنٹ کیسز بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ دین جہاں لڑکیاں سیکھ رہی، والدین کی اصلاح نہیں ہو رہی، لڑکیاں چاہ رہے ہیں دیندار لڑکوں سے نکاح ہو جائے. آندھرا پردیش کی ایک لڑکی بایوڈاٹا لے کر بیچتی ہے، چھوٹی بہن سمجھ کر صحیح کاظم میری نکاح کسی عالم سے کروا دو. اگر یہ نہیں ہو رہا، ہزاروں کیسز آج ہندوستان میں ایسے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں لیکن والدین کا سپورٹ نہیں ملنے کی وجہ سے بچیاں یا تو دین چھوڑ رہی، نہ فائنینشل معاملات میں والدین کی سپورٹ ہے، نہ ازواجی زندگی جوڑنے میں سپورٹ ہے. کئی نوجوان لڑکیاں آپ یاد رکھیے روڈوں پر نکل کے کام کاج کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئی، ویٹر کا کام کر رہی، ہوٹل میں کام کر رہی، شادی خانوں میں کام کر رہی، بھیک مانگنے والے بھیک مانگ رہی، مساجد کے بعد مساجد کا ٹھہر رہی. حدیث دوستوں نوجوان لڑکیوں کو آج مسلمانوں کی تباہ کرنے میں اس امت کا سب سے بڑا رول ہے. یاد رکھیے آپ، غفلت، غیر ذمہ دارانہ رویہ ذمہ داروں کا،
امت کا سب سے بڑا جو سو آج یہ معاملہ بن گیا. نتیجہ عورتیں خود مختار بننے کی کوشش کر رہی. وہ خود مختار بننے میں دین کا نقصان ہو رہا. جب خود مختار بننے بازاروں میں نہیں کر رہے, آفس میں نہیں کر رہے, ماحول کا اثر ہو رہا. ماحول کی اثر کی وجہ سے بغیر ولی کے کئی لڑکیاں نکاح کر رہے, اور ماحول کی اثر کی وجہ سے میجسٹریٹ آفسوں میں جا کر دیکھیے آپ کے علاقے کے کتنی مسلمان نوجوان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں سے نکاح کا اپلیکیشن ڈال چکی ہیں. آپ کو بعد میں وہ آ رہا, دیکھو بھائی ذرا جاؤ آفس کو. غیر ذمہ دارانہ رویہ آرگنائزیشنز کا, جماعتوں کا, ذمہ داروں کا. آج یہ وقت لا دیا, یہ آج ہے, یہ آگے بھی ہوگا اگر اس بات کا اصلاح اگر آپ نہیں کریں گے. میں پرسنل بات کہہ رہا ہوں آپ کو. خود میرے نکاح کا رشتہ لے کر جب میں یہاں سے کہیں پہ میں لے گیا تھا, جس لڑکی کا عزیز دوستو آپ تعجب کریں گے, بستی کے ہندو فیملی والے آ کے اس مسلمان لڑکی کی والدہ سے مل کے بول رہے ہیں اگر آپ کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہم ہمارے ہندو لڑکے سے تو بھی کرا دیتے. یہ لیول ہے, یہ لوگوں کے گھر میں جا کے آیا. یہ حال ہے عزیز دوستو, یہ حال. نوجوان اپنی بہنوں کی فکر کرو, اپنی بیٹیوں کی فکر کرو, مستقبل کی فکر کرو. آج غیر ذمہ داری جو عورتوں کے معاملے میں ہے, یہ فتنہ ہوا کہ قیامت سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے ایک ایک آدمی 50 عورتوں پہ ذمہ دار بنایا جائے گا. اس کے کئی شرح علماء کرام نے کی ہے. لیکن عزیز دوستو پھر یہ بھی کہا گیا مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے, جس سے میں آگاہ کر رہا ہوں. کیا صرف عورتوں کی چھیڑ چھاڑ ہے؟ کیا صرف عورتوں کا ناچ گانا ہے؟ ارے یہ عورتوں کی وجہ سے اتنے فتنے ہوں گے کہ بھاگ کر ایمان چھوڑ کر غیروں سے نکاح کرے گی, یہ بھی عورتوں کا فتنہ ہے. بغیر ولی کے نکاح کے لیے ٹٹولیں گی, عورتوں کا فتنہ ہے. خود مختار بننے کے لیے ماں باپ کے خلاف نکل جائیں گے, یہ بھی عورتوں کا فتنہ ہے. کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹرپل طلاق کے نام پر عورتوں کے فتنے کو اچھالا گیا. یہ سب فتنے ہیں عورتوں کے. خالی عورتوں کی چھیڑ چھاڑ زنا نہیں ہوتا فتنہ. وقت کم ہے, میں اب اس سے زیادہ نہیں لوں گا, بس 3 منٹ. چوتھی بات, جی ٹھیک ہے, چوتھی آخری بات, علماء اکرام سے عام عوام کو جوڑنا اور علماء اکرام سے علماء اکرام کو جوڑنا. آج اہل الحدیث علماء کی عظمت, یہ مقام, یہ مرتبہ عزیز دوستو صرف اہل حدیث علماء کی ضرورت عام عوام کو نہیں ہے, بلکہ ہر اہل حدیث عالم کی ضرورت تمام مکتب فکر کے علماء کو ہے. اس لیے کہ منج, وہ فہم, وہ اللہ عز و جل کا منشا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, وہ یہ علماء کرام کے پاس ہے. حرم کی سرزمین میں جب رمضان کے مہینے میں بیٹھا, ام القریٰ یونیورسٹی کے استاد آئے تو لوگ بولے ہٹو ذرا جگہ دیو. میں تھوڑا ناراض ہو گیا, میرے کو پتا نہیں تھا جگہ ملی. شیخ بیٹھے, ام القریٰ یونیورسٹی کے استاد ہے, بولے ناراض مت ہو, کہاں کے ہو تم؟ انگریزی میں بات کرے شیخ. میں بولا ہندوستان کا ہوں. تو بولے ہندوستان کے ہیں, پتا ہے تمہارے ہندوستان کے علماء کی تاریخ کیا ہے؟ میں بولا بتائیے. کہا یہاں حرمین میں, یہاں ام القریٰ میں, یہاں کی یونیورسٹی میں ہمارے پاس جب ہم درس دیتے تھے تو ہم کو صرف قرآن کا درس معلوم تھا, یہ حدیث کا درس کیا تھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا. ہندوستان کے علماء کرام ہمیں حدیث کا درس سکھائے. ہمارے مدارس میں آج بھی ثبوت ہے. شیخ وسیع اللہ عباس حفیظ اللہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ عارف کلی مدنی یہاں بیٹھے ہوئے. حدیث تو پوچھئے, جامعہ نظامیہ کے مفتی کا ایک بہت بڑا مدرسہ شالی بنڈے پہ چلتا ہے, وہاں شیخ محترم عربی گرامر پڑھاتے ہیں. ان کو احساس ہے کہ آج ضرورت ہے علماء کرام سے جوڑنے کی اور ضرورت ہے نوجوانوں کو جوڑنے کی. رہی بات بردرز کی, بردرز ہر کام غلط کر رہی, لیکن تمام بردرز نے ایک کام اللہ کے حکم سے اچھا کیا, علماء کرام سے بردرز جوڑتے گئے. ذاکر نائک نمبر 1 بردر جس کو لے لیجئے, جس کے عقیدے میں کچھ باتیں ہوں گی, عمل میں کچھ باتیں ہوں گی, لیکن پیس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے وہی بردر ہے جس نے 100 اہل حدیث علماء کو دنیا کے سامنے رکھ دیا. زید پٹیل ایک غیر عالم i+ ٹی وی کے ذریعے 100 علماء کرام کو آپ کے سامنے جوڑ دیا. ثناء اللہ مدنی کا تعارف آپ کا کہاں سے آیا؟
ذاکر نائک کی طرف سے آیا, کفایت اللہ مدنی کا تعارف افغان کہاں سے آیا, زید پٹیل کے پلیٹ فارم سے آیا. شکیل احمد صاحب یہ مسجد رحیم مقام کے اندر کیا ہر درس ان کا چلتا؟ شیخ عارف کلیم مدنی کو نہیں لاتے کیا؟ عمران احمد سلفی کو نہیں لاتے کیا؟ نور الدین عمری کو نہیں لاتے کیا؟ مدینہ الکرام کو نہیں لاتے؟ برادروں کا عظیم کام یہی ہے, علماء سے جوڑے. 2008 میں 25 سے 100 علماء کرام کو, مفتیوں کو ہم خود لوگوں سے جوڑ دیے. کچھ بھی نہیں کرے برادرز, لیکن ایک کام اللہ کے حکم سے کرے, ہمیشہ علماء سے جوڑتے رہے, ہمیشہ جوڑتے رہیں گے. ان کی عظمت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا, اگر کوئی زبان چلائے گا, روڈوں پہ چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا تمہارا. پھر یہ 4 اہم باتیں ہیں. وقت اور میں پوری معذرت کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.